السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ سورۃ الجاثیہ ہے اور 25ویں سپارے کا آخری رکوع ہے۔ اس کا اختتام ہوگا تو پھر سورۃ الکہف کی طرف انشاءاللہ سفر کریں گے۔ منتخب آیات پہ آج بات ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت، حکومت، سلطنت صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ صرف اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، لام تملیک کا ہے۔ اللہ بلا شرکت غیر اپنی سلطنت کا خود مالک ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے سلطنت پہ بٹھا دیا یا خود سلطنت پہ بیٹھ گیا، سلطنت اس کی نہیں ہے۔ جیسے پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، سلطنت کا بادشاہ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ پوری سلطنت کا مالک نہیں ہوتا۔ تو ہمارے جو کوئی بھی ترجمہ ہو، بہرحال اس کے اندر یہ نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت کا اللہ مالک ہے، یہ ترجمہ ہے، صرف بادشاہ نہیں ہے، بادشاہت کا مالک ہے۔ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ پوری دنیا خود اس کی ذات کے سوا جو کچھ ہے وہ اس کی مملوک ہے، اور وہ اپنی مملکت پہ، اپنی مملوک پہ، اپنی ملکیت پہ اقتدار رکھتا ہے بلا شرکت غیر۔ یہ اس اللہ کا تعارف ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے تعارف میں قرآن کریم میں جتنا زور دیتا ہے نا، بندہ اتنا ہی بے حس ہے۔ بندے کی توجہ اس پہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے مضامین کھولے جاتے ہیں تفاسیر میں، جس گرد و پیش سے مفسر تعلق رکھتا ہے اسی گرد و پیش کو سامنے رکھتا ہے، اور اس کو سامنے رکھنا بھی چاہیے۔ لیکن اللہ کی صفات کی جتنی مرضی وضاحت کی جائے، یقین جانیے ہمیشہ کم محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، میری قدر کرنے کا جو حق تھا نا، مخلوق نے اس طرح سے میری قدر نہیں کی۔ سمجھ آئی؟ یہ سمجھنے والی بات۔ بر صغیر پاک و ہند کی مٹی اللہ کی الوہیت کے بارے میں بہت بحث ہے، لیکن الحمدللہ رسالت کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں بہت حساس ہے۔ جتنی حساسیت بر صغیر کی مٹی میں رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے ہے، اتنی حساسیت توحید کے بارے میں آ جائے، کمال ہو جائے، دنیا میں پھر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ بندہ قرآن کا سفر کرے، قرآن کا مطالعہ کرے، اور تھوڑی بہت اگر صرف نحو کا پتہ ہے، بلاغت کا پتہ ہے، قرآن کے نشیب و فراز کا، اونچ نیچ کا جتنا پتہ چلتا جائے، بندہ اتنا ہی قرآن کے سامنے سرنڈر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب میں ناقص سے انسان ہوں، میری جو کیفیات بنتی میں اس کو ٹرانسفر کرنے کی، ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بیائی نہیں کیفیات ڈیلیور نہیں ہوتی۔ جو ایک بات براہ راست سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، کل تک سمجھ میں نہیں آتی، آج سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، بندہ حیران ہو رہا ہوتا۔ اس لیے کچھ عربیت کی شدھ بدھ رکھنے کی کوشش کریں، کچھ سمجھیں۔ صرف عوام نہیں، علماء بھی۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، علماء کی بہت بڑی تعداد کو بھی تفسیر کا آتا پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت بڑی تعداد، چھوٹی تعداد نہیں، اور اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے۔
کورس کی چند سپارے پڑھ کے یا چند تفسیر کے اوراق پڑھ کے بندہ مفسر قرآن تو نہیں بنتا۔ لا الہ الا اللہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی بادشاہت کی ملکیت صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر یہ بھی حصر ہے للہ، اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ بندے کو اپنی کرسی کتنی عزیز لگتی ہے، بیٹا بڑا ہونے لگتا ہے اور باپ کی جگہ خواہ مخواہ لینی شروع کر دے، باپ ہوتے ہوئے اپنے خون کو برداشت، کہتا بیٹا ہے تو بیٹا رہ، باپ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ دو گندے قطروں کے ملاپ سے پیدا ہونے والی انسان کی غیرت کا یہ عالم ہے، تو اللہ کی غیرت کی کوئی انتہا ہے؟ اس لیے اس غیور ذات کے کلام کو ضرور پڑھا کریں، نہ صرف ذہن بنتا ہے بلکہ اندر غیرت پیدا ہوتی ہے، بندہ خود غیور بنتا ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے بڑی بے تکلف زبان میں، کہتے تھے کبھی بھی کسی بے غیرت کو اپنا استاد نہ بناؤ، اور کہتے تھے بے غیرت استاد سے نہ پڑھو، کیونکہ استاد سے پڑھتے ہوئے صرف علم منتقل نہیں ہوتا، اس کی اپنی اندر کی کیفیات شاگرد میں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ ہے آپ دیکھیں ایک پیر صاحب ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں اگر سختی ہے نا تو انہوں نے جن کو خلافت دی عموماً آپ دیکھیں گے ان کی طبیعت اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی پیر و مرشد کی طبیعت میں نرمی ہے تو جس کو اس نے خلافت دی ہوتی ہے ان کی طبیعت میں بھی نرمی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، کسی پیر و مرشد نے بڑی مشکل سے کسی کو خلافت دی ہوتی تو عموماً یہی ہوتا ہے آگے وہ خلیفہ بھی بڑی مشکل سے ہی کسی کو خلافت دیتا ہے، اور اگر کسی پیر و مرشد نے آسانی سے کسی کو خلافت دی ہوتی تو وہ خلیفہ آگے بھی اس خلافت کو آسانی سے منتقل کرتا۔ یہ کیفیات خواہ مخواہ وجود میں نہیں آتی۔ اسی طرح مفتی حضرات ہوتے ہیں، بڑے بڑے اساتذہ ہوتے ہیں۔ بات چل پڑی تو چلیں اس کو میں مکمل کر لوں۔ اب بعض مفتیان کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار کہیں نہ کہیں سے جو سہولت امت کو مل سکتی حضور کی امت کو وہ دے دی جائے، تو وہ سہولیات کے در پہ ہوتے ہیں، اور یہی دین کا مزاج ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کیا کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو متنفر نہ کیا کرو۔ ہاں فتنے ہیں ان سے تو متنفر کرنا ہے، حق سے متنفر نہیں کرنا۔ فتنوں سے متنفر کیے بغیر تو دین کا حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جن مفتی حضرات کے اندر یہ سہولت ہوتی ہے، اب ان کی کیونکہ افتاء کا کام کوئی آسان نہیں ہوتا، یہ تو خواہ مخواہ کا بس ایک بنا ہوا ایک آدھ سال لگا کے مفتی کے سینگ لگا لیتے ہیں نیچے، چاہے وہ عربی کی ترکیب بھی نہ آتی ہو۔ وہ سال ہا سال استاد کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کی نگرانی میں فتوے دیتے ہیں، پھر جا کے کہیں مفتی کا لفظ لگتا۔ مفتی کسی اس طرح کے خواہ مخواہ کی ڈگری کا نام نہیں ہے، اس طرح کا اس کی ایک صلاحیت کا نام ہے۔ اب وہ مفتی صاحب اگر اس کی طبیعت میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، ہر چیز میں نہ کو وہ تقوی نہیں سمجھتا، وہ تقوی یہ سمجھتا ہے کہ امت کو سہولت دی جائے، اس کے شاگردوں میں بھی یہی صفت ہوتی ہے۔ اس کی تربیت میں نکلنے والے مفتیان کی بھی یہی سرشت ہوتی ہے۔ اور اگر کسی مفتی صاحب کی عادت ہے ہر چیز کوئی حرام ناجائز حرام ناجائز، وہ کسی جو شریعت میں جو سہولت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت میں جو سہولت ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا آسانی سے، وہ کہتا نہیں اس میں اشتباہ ہے، وہ خواہ مخواہ کے اشتباہ کے نکال کے جائز سہولت سے بھی روک دیتا ہے۔ اس کے شاگرد مفتیوں میں بھی یہی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی مفتی بتا دیتا ہے یار یہ حرام ہے، اگر اس کی یہ عادت ہے کہ حرام ہونے کے ساتھ وہ سلوشن بھی دے دیتا ہے کہ یار یہ حرام تو ہے، متبادل اس کا یہ اس طرف چلے جاؤ، اس کے شاگردوں میں بھی یہی روش آ جاتی ہے۔ اور جو مفتی صاحب صرف یہی بتاتا ہے بس حرام ہے حرام ہے حرام ہے، وہ آگے متبادل نہیں دیتا، تو اس کا شاگرد مفتی بھی متبادل نہیں دیتا، عموماً یہی ہوتا ہے۔ تو بات آ رہی تھی کیفیات کی، تخلقوا باخلاق اللہ،
علماء کہتے ہیں خدا کی اخلاق کو اپنایا کرو. بندہ جب قرآن کو پڑھتا ہے نا تو اس کا سب سے زیادہ جو واسطہ پڑتا ہے وہ اللہ کی ذات اور صفات سے پڑتا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے سب سے زیادہ واسطہ بندے کو پڑتا ہی اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے ہے. اور جب بندہ ہر وقت اللہ کی ذات اور صفات سے اپنے تعلق کو استوار رکھتا ہے تو اللہ کی صفات کا پرتو اس کی ذات پہ پڑ جاتا ہے. اللہ سخی ہے تو وہ بھی سخی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ غیور ہے وہ غیور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رحیم ہے اس کے اندر رحم کا مادہ آتا ہے. اللہ کریم ہے اس کے اندر کرم کا مادہ آتا ہے. اللہ عزیز ذو انتقام ہے, اللہ انتقام لیتا ہے. تو پھر شریعت کے بارے میں اس کے اندر نرمی نہیں آتی. اللہ کی جو شریعت کہتی ہے وہ اپنے بیٹے پر بھی لاگو کر دیتا ہے. یہ اللہ کی صفات کا پرتو پڑتا ہے اس کے اوپر. اس لیے یہ جو آج کل آن لائن ٹیچنگ ہے نا, اس کا تو میں بڑا مخالف ہوں. ٹھیک ہے, ضروریات ہے, مخالفت کا یہ مطلب نہیں کہ آن لائن نہیں ہونا چاہیے. آپ کی سائنس کی دنیا ہے, دنیاوی تعلیم ہے, اس میں لگے رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن وہاں بھی استاد کے ساتھ بہرحال وہ ربط نہیں ہوتا. پھر آن لائن میں ایک مشین وہ آپ کی استاد ہوتی ہے, جو فزیکلی ایک استاد سامنے ہوتا وہ نہیں ہوتا, تو اس کا کچھ اور ہی اثر ہوتا ہے. لیکن دینی تعلیم میں استاد اور شاگرد کی ہم نشینی ضروری ہوتی ہے, اس کی مجالست اور اس کی مصاحبت صحبت ضروری ہوتی ہے. اس کے بغیر علم منتقل نہیں ہوتا. ہوتا تو کورا ہوتا ہے, علم کے ساتھ وہ مزاج منتقل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے صحابہ میں سب سے زیادہ دین شناس وہ تھے جن کا سب سے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزرا تھا. جس صحابی کا جتنا زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزرا وہ اتنا ہی مزاج شناس نبوت تھا, وہ اتنا ہی مزاج شناس دین تھا, وہ اتنا ہی بڑا فقیہ مفسر اور محدث تھا. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کی بادشاہت کی ملکیت صرف ایک اللہ کے پاس ہے, اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ہے اس آیت کا مفہوم. اور اگر کسی کے دل میں, اور اللہ کرے ہمارے دل میں, یہ حقیقت رچ بس جائے, جسٹ کوئی انفارمیشن نہ بیٹھے, ہاں جی آپ نے سن لی, نہیں, رچ بس جائے. اور رچانے بسانے کے لیے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے, بار بار تعلق استوار رکھنا پڑتا ہے قرآن و سنت سے اور قرآن و سنت والوں سے. آپ صرف معلومات گسیڑ کے چلے جاتے ہیں, یہ بات غلط ہے. دین دماغ میں معلومات گسیڑنے کا نام نہیں ہے. دین اس دین کی روح میں اترنے کا نام ہے, کہ وہ جو دین کی روح ہے میری اور آپ کی روح میں اتر جائے. اس کے لیے مجالست ہوتی ہے, ممارست ہوتی ہے, مصاحبت ہوتی ہے, اس کے لیے وقت ہوتا ہے پھر جو آپ کو گزارنا پڑتا ہے, گوگل پہ نہیں, استاد کے ساتھ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خیر اس پہ ایک اور بات بھی آ رہی ہے, چونکہ اہل علم بھی سنتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں. اب ہمارے مدارس میں بھی ایک المیہ آ چکا ہے مختصر نصاب کا, اور چلیں مختصر نصاب ہے وہ اگر انفارمیٹیو بیسڈ ہو تو وہ ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو معلومات کے لیے 4 سالہ کورس رکھ دیا, 3 سالہ رکھ دیا, 5 سالہ رکھ دیا, 2 سالہ, 1 سالہ, بلکہ 1 مہینے کا بھی رکھ دیا. شارٹ کورسز ہوتے ہیں رکھنے, ٹھیک ہے, حرج نہیں. اب تو بڑی بڑی عمر والوں کو دعائے قنوت تک نہیں آتی, ان کے لیے بھی تو بندوبست ہونا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن اس کو عالم دین کورس کا نام دینا, خدا کی قسم یہ علم دین کے ساتھ اور علم وحی کے ساتھ بدترین خیانت ہے. چاہے وہ کوئی بھی مدرسہ کرے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ جدید طبقہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے. پھر ان کے آگے میں بات نہیں کروں گا, تاکہ ان کے معاشیات کا مدرسے کا سلسلہ صحیح چلے. یہ غلط ہے. 4 سال کا رکھتے ہیں, 3 سال کا رکھتے ہیں, 2 سال کا رکھتے ہیں, ضرور رکھیں. وہ نالج بیس نہیں, وہ انفارمیٹیو ایک کورس ہے, شارٹ سا کورس آپ نے کر دیا. ابھی پتہ نہیں یہاں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں, مجھے پتہ نہیں ہے. عالم دین فارغ ہو کے آئے تو ان کے جو چچا ہیں وہ میرے بڑے قریبی ساتھی ہیں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ایک وقت یہ تجارت کرے گا اور دوسرے وقت یہ کہیں پڑھائے گا. تو میں کہا ذرا پہلے میرے پاس بھیج دو, میں ذرا اس کا وزن شزن کر لوں. گپ شپ میں نے وزن شزن کیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کو 1 سال
صرف گرامر میں صرف نو میں لگانا چاہیے. میں نے اس سے مشورہ دیا, اس بچے کو اس سے مشورہ صحیح طرح وہ ہضم نہیں ہوا. ان کے چچا نے مجھ سے رابطہ کیا. میں کہا بھائی میں نے تو دیانتدارانہ مشورہ دے دیا, آپ لوگوں کی مرضی. بار انہوں نے ان کے والد سے رابطہ کیا, والد نے شاید فورس کیا, وہ مان گیا. میرے مشورے سے ایک استاد کے بعد اس نے سال لگا لیا. اب جب بھی ملتا ہے میرا ہاتھ چومتا ہے. یہ میں اپنی تعریف کے طور پہ نہیں کہتا. ایک عالم دین 8 سال لگانے 8-10 سال لگانے کے بعد بھی 1 سال لگانے پہ مجبور ہو جائے کہ اپنی صرف نو کی نو کے پلک درست کر لے, اور آپ 1 سال میں مولوی بنتے ہیں, 40 دن میں مفسر قرآن بنتے ہیں, 4 سال میں کھارا کھا جاتے ہیں. ہم اتنے نتھو پتو آ گئے. صرف صرف کہاں تک چلتی ہے, نحو کہاں تک چلتی, 4-5 سال تو خالی ہماری نحو چلتی ہے. بلاغت تو پھر اس کے آگے کا قصہ ہے. باقی علوم یہ ظلم ہے, ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے. یہی بچے 4 سال پڑھنے کے بعد واپس مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش ہم نے اسلامی تعلیم کا مکمل نصاب پڑھا ہوتا. 4 سال بھی گئے, ملا بھی کچھ بھی نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. یا ان میں سے ایک تعداد ہوتی ہے اپنے آپ کو عالم کہنا شروع کر دیتی. میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا, ایم فل کی کلاس تھی. اب تو وہ لڑکا ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہو چکا ہے, شاید اسسٹنٹ پروفیسر ہے. تو مجھے کسی نے بتایا جی ماشاءاللہ یہ ایم فل میں اور عالم دین بھی, یہ تو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں دور حدیث کے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں کہا اچھا آپ دور حدیث میں, وہ پتہ چلا شارٹ کورس کا ہے. پھر میں نے اس کی خبر لی. میں کہا تمہیں کس نے کہا تم یہ کہو کہ آپ عالم دین بن رہے ہو؟ معذرت کی اس سے. پھر میں کہا کوئی شارٹ کورس کر رہے ہو. دنیا کے اندر فل انجینئر ڈپلوما کو برداشت نہیں کرتا, ڈاکٹر پریکٹیشنر کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کی اوقات نہیں, اور تم فل عالم دین ہمارے سامنے بننے آئے ہو. 2 سال 3-4 سال لگا کے میں عالم دین بنا ہوں. غلط بات نہ کرو, میں نے کہا, اور اس کو سمجھ آئی. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. دین کو وقت دینا پڑتا ہے. اگر آپ نے اپنے دل و دماغ میں, روح میں دین کو اتارنا ہے اور دین کی اسپرٹ کو, روح کو سمجھنا ہے, تو پھر دین کو وقت دینا ہوگا. وہ اخبارات کی طرح نہیں جہاں فضول جگہ ملتی وہاں قول زرعی لگا دیتے ہیں یا حدیث لگا دیتے ہیں. وہ سوسائٹیوں کی طرح نہیں جہاں کونے کھدرے نکلے ہوتے ہیں جس پلاٹ کے, وہ پلاٹ جا کے مسجد کو دے دیتے ہیں. سب سے نمایاں اچھا پلاٹ وہاں گراؤنڈ ہوتی, اسٹیڈیم ہوتا ہے, کوٹھی ہوتی, پارکنگ ہوتی, ہوٹلز ہوتے ہیں. اور جو کونے کھدرے کے پلاٹ ہوتے ہیں وہ جا کے مسجد کو دیتے ہیں. اللہ کے دین کے ساتھ آپ جو سلوک کر رہے اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے ہیں. یہ تو چند دن کی گیم ہے بھائی. یہ زندگی کیا ہے؟ میں آیا, داڑھی کے چند بال تھے, میں پہلے ٹینور کی بات کر رہا ہوں. آج تک مجھے وہ وکیل صاحب یاد ہیں. میں خطبے کے لیے یہاں کھڑا ہوا تو وہ باہر سے آئے. کافی عرصے تک میں ان کو دیکھتا رہا ہوں. دوسرے ٹینور میں نے نہیں دیکھا, پتہ نہیں ابھی زندہ ہیں کہ نہیں. جیسی ان کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ مسکرا پڑا. میں نے بڑی تھوڑا سا, خیر مشکل تو نہیں ہے, لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا. میرے دماغ نے کہا یہ کم عمر سمجھ کے مسکرائیں کہ ممبر پر ایک منڈا کھنڈا بیٹھ گیا, اور آج وہی خلیق الرحمان ہے, داڑھی سفید ہو رہی ہے. سمجھ آئی؟ یہ عمر کا کچھ پتہ نہیں, گزر جاتی ہے. خطا. پھر وہاں حساب کتاب دینا ہوگا. پھر اللہ پوچھیں گے میرے بندے تو جو کچھ کر رہا تھا میں لکھوا رہا تھا, پڑھ آ جا, اب تیری اوقات کے مطابق تجھ سے سلوک ہوگا. حضرات محترم, دین کو وقت دیں, دین کو اہمیت دیں, دین کی قدر کریں. نہیں تو دین آپ کو بے قدر کر دے گا. اور یہی آج دنیا میں ہو رہا ہے. آج ہمارے پاس کیا کچھ نہیں, مجھے بتائیں دنیا کی کون سی نعمت, صرف ہمارے ملک کو, عرب ممالک کو چھوڑ دیں, کون سی نعمت ہماری اس مملکت میں نہیں ہے. اور الحمدللہ غلبے کا ایک جو مادی نظام ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس فل ہے, اللہ کا شکر ہے, کمی کوئی نہیں ہے. لیکن اقوام عالم میں ہماری عزت فیتے سے ذرا ناپ لیں, سمجھ آ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے عروج و زوال کے پیمانے کچھ اور ہیں. اللہ کے دین کی قدر کریں گے, اللہ کے نبی کی سنت پہ چلیں گے, ان کے چلن کو اپنی زندگی بنائیں گے, دنیا قدر کرے گی. وگرنہ جتنے مرضی سوٹڈ بوٹڈ ہو جائے, 3 پیس نہیں, میری طرف سے 7 پیس لگا لیں آپ اپنے اوپر, سوٹ پہن لیں, سوٹڈ بوٹڈ ہو جائیں, جون جولائی میں اچھی طرح ٹائی بند کر لیں. وہ انگریزوں کا لباس جہاں سورج نہیں نکلتا وہ تھا, وہ آپ پہنتے ہیں یہاں جون جولائی میں, وہ تو
خیر آپ کی وزڈم ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پہ، وہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتی یہاں تو. یہ تو ہم ایک ایسے غلام معاشرے میں رہتے ہیں جس میں یونیفارم تک تبدیل نہیں ہو سکتا. جون جولائی میں بھی ایک وکیل صاحب بڑے فخر سے اتنا موٹا کالا کوٹ پہننے پر فخر محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں پہنتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہوں. ہے کہ نہیں؟ آپ اتنی تبدیلی نہیں لا سکے اپنے معاشرے میں. اپنے معاشرے میں اپنے موسم تک کے مطابق آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکے. ہم کسی اور کو کیا بات کریں؟ تبدیلی قومیں اس طرح کیا کرتے تبدیلیاں لاتی ہیں. ہم تو صرف دوسروں کی مادی ترقیاں دیکھتے ہیں اور ان کے اندر جو اخلاقی زوال ہے ہمیں نظر نہیں آتا. چند دن پہلے ایک شارٹ میرے سامنے سے گزرا، یہ 2024 کی رپورٹ ہے جاپان کی. 76,000 افراد گھر میں اکیلے سڑ مڑ کے مرے ہیں اور اس میں سے 76% لوگ غالباً 65 سال کے اوپر کے ہیں. اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے ہاں یہ اخلاقی زوال نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ ہم تو صرف مادی ترقی پر رال ٹپکاتے ہیں، ان کی اخلاقی زوال کو نہیں دیکھتے. یہ تو دین کا نام لیتے ہیں پھر بھی اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ. وہ ہندو دنیا موتر کولا پینے والا، پیشاب پینے والا مجھے اور آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے آج. یہ پورے متحدہ ہندوستان پر کبھی بھی ہندوؤں کی حکومت نہیں رہی. یہ متحدہ ہندوستان میرا اور آپ کا ہے. انشاءاللہ یہ ہم لے کے رہیں گے. یہ کوئی بڑک نہیں ہے، یہ احادیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک وقت وہ بھی تھا روس افغانستان کا جہاد تھا، ہم بچے تھے، اچھے خاصے بڑی عمر کے لوگوں سے میری ڈیبیٹ ہو جاتی تھی. اس وقت میں بحث مباحثے کا بہت عادی تھا جس نے مجھے بڑا فائدہ دیا. اب چونکہ فائدہ دے دیا اب میں مباحثے سے گریز کرتا ہوں. اب میرے پاس بیان کرنے کے لیے بڑے سٹیجز ہیں، بس میں اسی کو کافی سمجھتا ہوں. تو میری بڑی عمر کے لوگوں نے مجھ سے، یہ میں آپ کو بات بتا چکا ہوں، ڈیبیٹ کی. میں نے کہا دیکھنا روس ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. بڑے کھلا کے ہنسے، روس ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. ہو گیا. اور امریکہ کا ٹکڑے ہونا اور آسان ہے. آپ نے امریکہ کی بات کی، کیوں؟ امریکہ کی ہر ریاست ایک مکمل ملک ہے. صرف کرنسی، خارجہ پالیسی، آپ کا دفاع وغیرہ چند چیزیں مشترک ہیں. باقی ایک ریاست کا ملزم باقی دوسرے ریاست میں آ جائے وہ پکڑا نہیں جا سکتا. اور انشاءاللہ آپ کے صوبوں میں بھی ایسے ہی ہونا جا رہا ہے، پرواہ نہ کریں. یہ جو خود مختاری ہے نا، یہ خود مختاری ٹوٹے ٹوٹے کر دیتی ہے، بیڑا غرق کر دیتی. یہ جو آپ کے اندر صوبوں کو خود مختاری آ رہی ہے نا، یہ مستقبل کی ممالک بنانے کی کوشش ہے. میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، یہ کسی اور طرف بات چلی جائے گی. امریکہ کی ہر ریاست ایک مستقل ملک ہے. میرے اور آپ کے اندر دین ہو، انشاءاللہ ہر ریاست ٹوٹے ہو جائے گی. لیکن میرے اور آپ کے اندر دین ہونا چاہیے. اور میرے اور آپ کے اندر دین نہ ہو، پیشاب پینے والا گاؤں ماتا، گاؤں کو گائے کو ماں کہنے والا اور پیشاب پینے والا مجھے اور آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس اپنے پاکستانیوں پر ہے کہ آج کل کے حالات کیا ہیں اور ان حالات کے اندر اپنی افواج کو گالیاں دی جا رہی ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اگر یہی افواج نہ ہو تو آج میں اور آپ جناب علی مودی کی دھوتی ٹھیک کر رہے ہوں یہاں بیٹھ کے، کہ نہیں؟ حقیقت ہے. مودی کو ہم استنجا کروا رہے ہوں یہاں بیٹھ کے، لوٹے پکڑ کے کھڑے ہوں، جس طرح انگریز کو استنجا کرانے کے لیے ہمارے لوگ یہاں لوٹے پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے. کیا یہ حالت نہیں ہوگی؟ یہ بات کی جائے تو میرے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ ISI کا ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ ایجنسیوں کا ہے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں ہاں ہوں. اور بتاؤ کسی کو میں کیوں جسٹیفیکیشن دوں؟ ہاں کسی ادارے سے کسی شعبے سے آپ کو گلے ہوتے ہیں. کون سا شعبہ جس سے آپ کو گلا نہیں مجھے یہ بتائیں. منبر و محراب سے شروع ہو جائیں، دنیا کے ہر شعبے میں چلے جائیں، گلے ہر ایک سے ہیں. لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نازک وقت میں آ کر آپ اپنی ہی مٹی پلید کرنی شروع کر دیں. یہ بالکل غلط ہے. جہاں دشمن آ جائے وہاں کم سے کم جانوروں جتنی تو ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے، جانوروں جتنی انسانیت ہونی چاہیے کہ ہم خوف سے ایک ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے وہ جانور جو وحشی ہوتا ہے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سانپ کے بچے پیدا ہونے کے بعد اپنے اپنے بلوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن خوف کے وقت وہ ایک ہو جاتے ہیں. یہ ان کے اندر ایکا جو پیدا ہوتا ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے، وہ خوف کرتا ہے.
ہمارے ہاں بھی یہ ہے، ہمارے اندر تھوڑا بہت جو ایکا اتحاد آتا ہے وہ خوف کی وجہ سے آ رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی نحوست اور اس جمہوریت کی نام نہاد جمہوریت کی نحوست کہ اب اس خوف کی وجہ سے بھی میرے اور آپ کے اندر اتحاد نہیں آ رہا۔ یہ جو خوف کی وجہ سے اتحاد ہے نا، یہ جانوروں کی سطح ہے۔ خوف کی وجہ سے باہم اتحاد پیدا ہونا یہ جانوروں کی سطح ہے۔ انسانی سطح یہ ہے کہ تقوی کی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان اتحاد پیدا ہو، اللہ کے حکم کی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان محبت پیدا ہو۔ یہ اتحاد اور ایکا کی انسانی سطح ہے جس کی طرف مجھے اور آپ کو اللہ بلاتا ہے۔ خوف میں تو ایک ہی تختے پر سانپ بھی ہوتا ہے، شیر بھی ہوتا ہے، نہ شیر پھاڑتا ہے نہ سانپ ڈستا ہے، لیکن یہ کام انسان ضرور کرتا ہے کہ جہاں سیلاب آتا ہے وہاں پوری عورت کی کلائی ہی کاٹ دیتا ہے۔ چوڑیاں کون نکالے؟ چوڑیاں نکالنے کا وقت ہی نہیں، وہ پوری کلائی ہی کاٹ کے سونے والی کلائی پورا بازو ہی اٹھا کے بیگ میں رکھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کے ہاں کی کہانی ہے، کسے نہیں ہے؟ انسان جب جانور پنے پہ آتا ہے تو ساری حدوں کو توڑ کے آگے نکل جاتا ہے۔ چور کے پاس تالا کھولنے کا فن چور کو آئے تو وہ کیا کرے گا؟ چوری ہی کرے گا نا، اور کیا کرے گا بھائی؟ تالے ہی توڑے گا اور کیا کرے گا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ سیدھے آگے، یہ بالکل کھڑی ہونے کا ترجمہ میں بالکل اردو میں کر رہا ہوں، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ آپ کو ایک انسان کو ایک چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ اس نے آنا ہے، اچانک وہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ کا بیٹا، آپ کا دوست ہے، آپ کا والد ہے، گیا ہوا ہے کسی باہر ملک، اچانک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو حیرت و استعجاب کی انتہا ہو جاتی ہے۔ لیکن بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے، پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ ہوا ہے واقعہ۔ میرے ساتھ پڑھتے تھے ایک ساتھی، بہت بڑے تاجر ہیں فیصل آباد میں، ہم بچے تھے، وہ ہم سے تو خیر بہت بڑے تھے، وہ پڑھتے تھے حفظ میں فیصل آباد میں، لاہور سے شفٹ وہاں ہو گیا۔ وہ عمرہ یا حج کرنے کے بچوں کو یہاں چھوڑ کے گئے، جب یہ واپس پاکستان میں آئے تو باپ نے فون کر دیا کہ ہم پہنچ چکے ہیں، بس باپ کا فون سن کے اس کی چیخ نکل گئی، بچہ مر گیا، بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور آج کل سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے، خان صاحب یا چودھری صاحب باہر گیا ہوتا ہے، وہ بچے کے سامنے آ جاتا ہے، بچہ سویا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ریل اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، 4 سال کی بچی اٹھ کے گلے لگ رہی ہوتی ہے، اسی وقت اس کا خوشی سے سیم اگر دل پھٹ جائے، پھر ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ خیر بات یہاں رہی تھی قیامت کی، لوگ قیامت کے انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس دن قیامت اچانک آ کھڑی ہوگی، یہ ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اسی دن تو خسارہ ہوگا، کن کے لیے؟ باطل پرستوں کے لیے۔ باطل پرست اسی دن خسارے میں ہوں گے۔ دنیا میں تو ان کا خسارہ نظر نہیں آتا لوگوں کو، حالانکہ وہ خسارے میں ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ ان کی دولت پہ، ان کے مال پہ، ان کے عہدے پہ، ان کی کرسیوں پہ، ان کے جلال و جمال اور پہ مر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل آپ کا یہ میڈیا کتنا فاسٹ ہو گیا، لڑکی آ کے کہتی کہ میں تو فلاں کے ساتھ اداکار کے ساتھ مل کے اپنا ٹھڑک پوری کر رہی تھی، اپنی ٹھڑک پوری کر رہی تھی، اور میرا باپ یہ، میں وہ پوری بات سن ہی نہیں سکا، حالانکہ میرا سننے کا ارادہ تھا، اور اسی کو شاید یہاں پنجاب میں وزیر ثقافت یا پتہ نہیں کلچرل کوئی عہدہ بھی دیا جا رہا تھا، جس نے شاید سننے لینے سے انکار کر دیا۔ ایسا ہی ہے، اور اس کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے جس میں وہ کہتی جی میں اپنی ٹھڑک پوری کر رہی تھی، وہ اپنے باپ کا بھی نام لیتی ہے، باپ کا بھی۔ خدا کی قسم، جس معاشرے میں فحاشی ہو اور وہ بھی اعلانی فحاشی ہو تو اللہ کے عذاب کو کوئی قوت نہیں روک سکتی۔ یہ لوگ ہمارے ملک پہ عذاب الہی کی سب سے بڑی وجہ ہے، یہ لوگ، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ میری اور آپ کی ان عذابات سے، ان زلزلوں سے اور دشمنوں کے حملوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، دشمن نے آنا ہے، تو اللہ دشمن کو زیر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات ہے، اس سے پہلے ٹھنڈے جوابات دیے جاتے تھے،
لگتا نہیں تھا کہ کوئی جرنیل بول رہا ہے، لگتا تھا کہ کوئی سینئر کلرک بول رہا ہے، لیکن اس دفعہ پتہ چلتا ہے کہ جرنیل بول رہا ہے۔ یہ میں کوئی جرنیل کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، حقیقی بات کر رہا ہوں۔ اگر جرنیل کے اندر خون ہو نا تو پھر قوم کہتی صاحب آپ پیچھے ہو جائیں، میں آپ سے پہلے اپنی جان دیتی ہوں۔ اس دفعہ جو یہ ریئیکشن ہے نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دشمن کی ایسی کی تیسی، پاسپورٹ ویزے لے کر باہر نہ بھاگے۔ یہ دھرتی ہماری، ہم نے اسی میں رہنا، اور اس کے ایک ایک انچ کی میں نے اور آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ گلے شکوے افراد سے ہوتے ہیں، اداروں سے نہ کیا کریں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، جب قیامت آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست واقعی خسارے میں ہوں گے۔ خسارہ تو صرف اسی دن ہوگا۔ یہ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یومئذ پہلے جو حسر کا فائدہ دے رہا ہے، یخسر المبطلون وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اے انسان تو دیکھے گا اس دن ہر امت خوف کے مارے گھٹنوں کی بل گیری ہوگی۔ میدان محشر میں کوئی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا اس وقت، خوف کے مارے گھٹنوں کے بل امت گیری ہوگی، امتیں گھٹنوں کے بل۔ پھر گرنے کے بعد دو زانوؤں کے بعد اب ہو کے بے چین ہو کے بیٹھیں گی کہ کب رزلٹ آتا۔ دنیا کی ڈگریاں ہوتی ہیں، تھیسیز ہو رہا ہوتا ہے، وائوا ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو ڈیفنس کرتے ہیں، آپ باہر چلے جاتے ہیں، پھر یہاں بولی آپ کا اعمال نامہ تیار ہوتا ہے، پھر آپ کو بلا کے آپ کو فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بندے کو پتہ چلتا ہے تو خدا کی عدالت کا کیا عالم ہوگا۔ مجھے اپنے پی ایچ ڈی کا وائوا ڈیفنس کبھی نہیں بھولتا۔ یونیورسٹی بھی ایسی تھی، 60-70 پروفیسر سامنے، اوپر سارا حال دیگر یونیورسٹیوں کے طلبہ سے بھرا ہوا تھا۔ کھینچا تانی آدھے گھنٹے تک ہوئی، پروفیسرز کھینچا تانی سے فارغ ہوئے تو اوپر جو بیٹھے ہوئے تھے آڈینس وہ شروع ہو گئے، ان کو بھی جواب دینا پڑا۔ تھیسس میرا عربی میں تھا تو میں نے اردو میں جواب دینے کی کوشش کی تو ایک نے مجھے پکڑ لی، کہا عربی میں تھیسس ہے، عربی میں جواب دیں۔ تو ہر ایک وقت کھال اتارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر مجھے باہر بھیج دیا گیا جب سارا ٹائم ختم ہوا، آدھے گھنٹے بعد فیصلے کے لیے بلایا گیا۔ اس وقت بندے کی کیا حالت ہوتی ہے۔ الحمدللہ وداؤٹ اینی امینڈمنٹ میرا تھیسس پاس ہو گیا تھا۔ اس دن پھر میں اتنا رویا تھا جس کی کوئی حد نہیں اسٹیج پہ۔ کچھ خوشی کا رونا تھا، کچھ جو ہرڈلز تھیں اس پہ پھر رونا آیا تھا۔ بندے کو پھر ساری مشکلات سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کی عدالت کا کیا عالم ہوگا کہ بندہ خوف سے گھٹنوں کے بل گرے گا، پھر بادب ہو کے دو زانو ہو کے بیٹھ جائے گا، پھر خدائی فیصلے کا انتظار کرے گا۔ اللہ میری اور آپ کی وہاں مشکلات حل فرمائے، خوف سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا جو اس نے خود دنیا میں لکھی ہے۔ اپنے اعمال اس نے کیا کہتے ہیں، اس کتاب میں بھی تو کوئی شک نہیں نا، اس پہ کافی عرصہ میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر سب کو کہا جائے گا آج تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ اصل کتاب لکھنے والا تو خود بندہ ہے نا، ہاں پھر آگے فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ کہیں گے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے ہماری لکھی ہوئی کتاب، ہماری لکھوائی ہوئی کتاب، ینطق علیکم بالحق، تم پر سچ سچ بول رہی ہے۔ اس ٹائم اس وقت تم پر سچ سچ بول رہی ہے۔ مفسرین کہتے تھے یہ استعارہ ہے، یعنی کتاب بولتی نہیں، وہ پڑھیں گے، لیکن اب بہت بڑی بہترین تحقیق یہ بھی ہے کتاب بولے گی بھی صحیح۔ کتاب استعارہ نہ کریں، اس کو حقیقی معنی میں لیں، دونوں کام ہوں گے۔ اعمال نامہ بندہ پڑھ بھی سکے گا اور خود کتاب بول بھی اٹھے گی۔ کیا دنیا میں ریکارڈنگ نہیں بولتی؟ تو وہاں ہمارے اعمال نامے بولے، کون سا مشکل کام ہے اللہ کے لیے؟ وہاں ہمارے اعمال نامے بول اٹھیں گے، اے بچے تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ ینطق علیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، میرے بندو تم جو کچھ کرتے تھے نا دنیا میں اسے لکھواتا چلا جاتا تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، نیک اعمال والے ایمان والے اس دن اپنے پروردگار کی رحمت میں ہوں گے۔
اللہ ان کو اپنی رحمت میں ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ نہیں، ان کا پروردگار۔ اس میں شفقت ہے، رحمت ہے اس اسلوب میں۔ ذالک هو الفوز المبین، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جس کے لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے دنیا میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہوں گے انہیں کہا جائے گا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا میری آیات تم پر دنیا میں پڑھی نہیں گئی تھی، تم پر تلاوت نہیں کی گئی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، لیکن تم اکڑ گئے، میری آیات تم پہ پڑھی جاتی تھیں، بجائے ماننے کے تم اکڑ گئے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف ہے، یہ تو دقیانوسی والا دقیانوس دین ہے، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، انسان کے لیے تو قانون انسان بنا سکتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فاستکبرتم، اکڑ گئے، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم قوم بن گئے۔ ہے کاش میں مزید تشریح کرتا لیکن وقت نہیں، آگے چلتا ہوں۔ کنتم پہ مجھے ایک لطیفے کے طور پر بات یاد آتی ہے، ہمارے بڑے بڑے اساتذہ ہوتے ہیں، مقرر نہیں ہوتے، انہیں اگر ممبر پہ بٹھا دیا جائے تو وہ ٹیکنیکل باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو ٹیکنیکل کرتا ہے نا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ کی بکواس ہوتی ہے اس کے پاس۔ جو حقیقت میں عالم ہوتا ہے نا، خطیب نہیں ہوتا، وہ علمی باتیں کرتا ہے، عوام کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی بات۔ یہ کان لفظ سارا کا معنی بھی دیتا ہے، کان الگ ہے، سارا الگ ہے عربی میں۔ ہمارے ایک استاد تھے، فوت ہو گئے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ والد صاحب جب نہیں ہوتے تھے تو ان کو اپنے ممبر پہ بٹھا دیتے تھے جمعے کے لیے، تو وہ جمعے میں تقریر کر رہے تھے، کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں کان سارا کے معنی میں ہے۔ تو ہماری ہنسی آ گئی، شاید میں بھی تھا اس جمعے میں۔ اب عوام کو کیا پتا کان سارا کے معنی، کہتے ہیں یہاں کان سارا کے معنی میں ہے، لیکن وہ لطیفہ مجھے آج تک نہیں بولا، جہاں کان آتا ہے مجھے سارا یاد آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی کان سارا کا معنی پورا پورا دے رہا ہے، تم اکڑ گئے اور بن گیا۔ سارا ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل کرنے کے لیے آتا ہے، سیرورت۔ اکڑ گئے پھر مجرم بن گئے، اللہ اکبر۔ وکنتم قوما مجرمین وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب تمہیں دنیا میں کہا جاتا تھا لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، قُلْتُم، پھر تم آگے سے کیا کہتے تھے، مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی۔ کیا اسلوب ہے کیا کہتے ہیں فاخرانہ، جب تمہیں کہا جاتا تھا قیامت آئے گی، کہا نہیں جانتے ہم قیامت کیا ہوتی ہے، مسا ان نظن الا ظنا، ہمیں صرف گمان ہی ہوتا ہے، وہ بھی بڑا حقیر سا گمان، ظنا تنوین تقلیل تحقیر کی ہے، تم جو باتیں کرتے ہو نا اس سے ہمیں گمان سا ہونے لگتا ہے شاید قیامت ہوگی، وما نحن بمستيقنين، یقین کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ آخرت کے بارے میں دو گروہ ہوتے ہیں، ایک یقینی طور پر آخرت کا انکار کرتا ہے، اس کا بھی ذکر ہے یہاں پہ آیت نمبر 24 میں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو یقینی طور پر آخرت کا انکار نہیں کرتے لیکن آخرت کے بارے میں وہ شک اور تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ دونوں جواب دہی کا احساس ختم کر دیتے ہیں۔ بندے مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کا آخرت پر یقین ہو، یہ یقین اس کو انسان بنا کے رہتا ہے، جانور کی سطح سے بچا کے رکھتا ہے، یہ یقین بس۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اس دن ان کے اعمال کی برائی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، برے نتائج بھی سامنے آ جائیں گے، خود اعمال کا برا ہونا بھی سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں تو برے برے اعمال اچھے لگتے تھے، عورتوں کو مختصر کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے، سردیوں میں بھی بالکل ہلکے پھلکے کپڑے پہن کے پورے جسم کی زیارت کروانا اچھا لگتا ہے، اور مرد پیچھے پیچھے عورت آگے آگے، مرد کا اپنی ہی عورت کو برہنہ حالت میں رکھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ میرا جسم میری مرضی۔ دلہا زیارت بعد میں کرتا ہے، دلہن کی پوری بارات کو زیارت کروانا اچھا لگتا ہے، رسوم و رواج اچھے لگتے ہیں، قرآن و سنت اچھا نہیں لگتا۔ زمانے کا ہر گناہ چونکہ فیشن بن چکا ہے اچھا لگتا ہے۔ میاں داڑھی رکھ لے تو بیوی کو برا لگتا ہے، داڑھی کیوں رکھی ہے؟ یہاں بہت بڑی تعداد ہوگی، میں بغیر مبالغے کہتا ہوں، جو صرف اس لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ ان کی بیوی ان کو داڑھی رکھنے نہیں دیتی۔ وہ بیوی ہے کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے بھائی، وہ بیوی ہے کہ بیوہ ہے، لا الہ الا اللہ۔
لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اعمال کی ساری برائیاں آ جائیں گے. بندے کو پتہ چلے گا جی جو دنیا میں اچھا سمجھ کے کرتا تھا, فیشن سمجھ کے کرتا تھا, میں تو خود ٹرینڈ سیٹر تھا, میں تو ایسی پیک پہ تھا کہ لوگ مجھے دیکھ کے ٹرینڈ سیٹ کرتے تھے, کہ ساری برائیاں سامنے آ جائیں گی. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جس قیامت کا یہ مذاق اڑاتے تھے دنیا میں, وہی قیامت اور اس کا عذاب انہیں گھیر لے گا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ, اس دن اللہ کہیں گے الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ, آج ہم تمہیں فراموش کیے دیتے ہیں. كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, جیسے دنیا میں تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر رکھا تھا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ, تمہارا کوئی مددگار نہیں. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اس انجام کو تم اس لیے پہنچے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا دیا تھا. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی نے تمہیں مغرور بنا دیا تھا, دنیا کی زندگی میں تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا, آج تم اس سے نکالے نہیں جاؤ گے. یہ میں ویسے ترجمہ کر رہا ہوں, تم نکالے نہیں جاؤ گے, اصل میں ترجمہ ہے آج یہ نکالے نہیں جائیں گے. یہ عربی میں التفات ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بات کرتے کرتے غائب کا صیغہ شروع کر دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ادھر بات کر رہے ہیں, کرتے کرتے آپ اسی کی بات ادھر کر رہے ہیں کہ اس کی اب خیر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سزا تمہیں اس لیے ملی ہے کہ تم دنیا میں مغرور تھے. اب اللہ تعالیٰ دوسری طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں انہیں نکالا نہیں جائے گا جہنم سے, یہی میرا ان کو فراموش کرنا ہے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اللہ ان کے سامنے اپنی ناراضگی ظاہر کر رہا ہے نا. کہتے ہیں یہ ناراضگی اس لیے بھی ظاہر نہیں کی جائے گی قیامت کے دن کہ یہ دوبارہ توبہ کر کے معافی مانگ لے اللہ سے. اللہ قیامت کے دن ان سے اپنی خفگی ظاہر تو کرے گا, لیکن اس لیے نہیں کرے گا کہ جن کو پتہ چلے اللہ ہم سے ناراض ہے تو وہ دوبارہ معافی مانگ کے اللہ کو راضی کر لیں. اللہ کہتے ہیں وہاں میں راضی نہیں ہوں گا. یہ خطرناک ترین آیت ہے. اب جو اللہ کو جس نے راضی کرنا راضی کر لے, اللہ کہتے ہیں وہاں پھر میں راضی نہیں ہوں گا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, وہاں پھر میری رضامندی بالکل نہیں آئے گی, توبہ قبول نہیں کی جائے گی. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اللہ ہی کے لیے تمام خدائی تعریفیں ہیں. وہی مختار ہے, وہی عالم الغیب ہے, وہی دستگیر ہے, وہی غوث ہے, غوث اعظم ہے, گنج بخشے, رنج بخشے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, تختدار پہ چڑھانے والا, تخت سلطنت پہ بٹھانے والا. یہ تمام کی تمام خدائی صفات صرف ایک اللہ کو جچتی ہیں. وہ آسمان کا بھی رب ہے, آسمانوں کا بھی, زمین کا بھی, پورے عالم کا. اللہ کا تعارف رب بڑا کمال کا ہے. بچے کا سب سے بڑا تعارف باپ سے نہیں ہوتا, کس سے ہوتا ہے؟ ماں سے ہوتا ہے, کیونکہ وہ ماں کے سینے سے لگ کے دودھ پی رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ بعد میں پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ باپ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف رب ہونے سے کرواتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ تمہیں پالنے والا. یہ ہے نفسیات. الحمدللہ رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آسمان و زمین کی ساری کبریائی اللہ کے لیے. آسمان و زمین میں ساری کبریائی صرف اللہ کو جچتی ہے. وہی عزیز ہے, کوئی لڑکے جیت نہیں سکتا, فوراً پکڑتا بھی نہیں کیونکہ حکیم ہے. اور ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. ابو داود کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی, یہ جو بڑائی ہے نا, تکبر, یہ میری چادر ہے. ردا اس کو کہتے ہیں بندہ جو اوپر چادر لیتا ہے, اور جو نیچے لے اس کو ازار کہتے ہیں. جیسے ہم ازار بند کہہ دیتے ہیں, یہ ازار نیچے والا چادر کو, اوپر والے چادر کو ردا کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں الکبریاء ردائی, تکبر بڑائی یہ میری اوپر کی چادر ہے. والعظمت ازاری, اور عظمت یہ میرا ازار ہے. فمن نازعنی احدا منہما قذفتہ فی النار, جس کسی نے بھی مجھے ان دو چیزوں کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کر کے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی, میں سیدھے اس کو جہنم میں پھینک دوں گا. کہ اللہ کی عظمت کوئی چھیننے کی کوشش کرے, اللہ کی بڑائی کوئی چھیننے کی کوشش کرے, سیدھے میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.